اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سین تجزیہ کا رانا مبشر صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا مبشر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم اب حکومت نے منظور کرا لی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے حکومت کو پولیٹیکل کیا بینیفٹ ہوگا، اور آپ کی اس ترمیم پہ کیا رائے ہے؟ ویسے دیکھیں، اٹس اے ون ون سچویشن فار بوتھ دا پارٹیز، آئی وڈ سے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس احسن طریقے سے یہ ساری نیگوسیشن کا پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہیڈ آن جائیں گے تو اس سے ایک سچویشن بن جاتی ہے جو کہ سنبھالنا پھر بعد میں مشکل ہو جاتا ہے، یا اٹ از ان اے بیڈ ٹیسٹ، یا اٹ ٹرنز اگلی ایٹ ٹائمز۔ سو ان دس پرٹیکولر کیس اس کو جتنے احسن طریقے سے سر انجام دیا گیا ہے، پہلے تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو کنسرنز ہیں کہ جناب یہ اس سے گورنمنٹ کو ایج ملے گا، ٹھیک ہے، ایسے چلیں، اگر اس کو گورنمنٹ کو اس سے ایج ملے گا تو اس میں جو پارٹیسپیشن ہے، ریپریزنٹیشن ہے، جو کہ کمیٹی بنے گی جس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اس میں جناب اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس کی تعداد ایسی رکھنی چاہیے، ان لوگوں کی تعداد اس کمیٹی میں ایسی رکھنی چاہیے جو کہ بیلنسڈ ہو، اور وہ اگر بیلنس تعداد ہوگی اس میں چھوٹی جماعتوں کی بھی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، اور اگر چھوٹی جماعتوں کی بھی ریپریزنٹیشن ہوگی، اپوزیشن کی بھی ہوگی، گورنمنٹ کی بھی ہوگی، تو وہ جو ابھی جو اس وقت جو یہاں پہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تھرڈلی، دیکھیں، ابھی جو یہاں پہ بننا ہے، یہاں پہ اور جو چیزیں آگے چلنی ہیں، یا یہاں پہ فار دیٹ میٹر کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے ہیں، یا وہاں پہ کورٹ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن بینچ جو بننے ہیں اس کو کون ہیڈ کرے گا؟ اگر گورنمنٹ اس کو اگر طریقے سے ہینڈل کرے اس وقت، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جو ہیڈ کرے گا اس میں بھی اگر تھوڑا سا نیوٹرلٹی شو کرے، تو میرے خیال میں جتنے کنسرنز ہیں اپوزیشن کے وہ سارے ایڈریس ہو جائیں گے اور سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے۔ سو دیز آر دا 3 پوائنٹس۔ اگر یہ گورنمنٹ اس کو طریقے سے چلے تو میرے خیال میں ساری چیزیں بڑے آسانی سے، بڑے طریقے سے حل ہو جائیں گی۔ ناؤ دا 4th پوائنٹ از کہ اگر 4th پوائنٹ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، کچھ ماہ میں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یہ میں آگے کی بات کر رہا ہوں، اگلے کچھ ماہ میں 2 یا 3 مہینے کے اندر اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر ترامیم یا مزید ایڈیشنل ہو سکتی ہے۔ سو وہ کیا ایڈیشن ہو سکتی ہے، اس میں کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ بٹ ناؤ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس اور لائک ایڈریس دیز تھنگس، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سلولی گریجولی اگر کی جائیں گی تو میرے خیال میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، نہ اپوزیشن کو، نہ کسی اور کو۔ سلولی گریجولی اگر چیزیں کی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔